बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नहायत अफसोस के साथ इस मौजू को डिस्कस कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में सोबराज अस्पताल कराची में एक मसीही नर्स की तौहीन की गई और उस पर तशद्दुद किया गया, और ये कहकर तशद्दुद किया गया कि इसने तौहीन रिसालत की है। तो कभी एक बैंक मैनेजर को, मुसलमान को, बरेलवी को कत्ल कर दिया जाता है और उसके बाद कहा जाता है इसने तौहीन रिसालत की। तो कभी मशल खान, एक जवान को कत्ल कर दिया जाता है और कहा जाता है इसने तौहीन रिसालत कर दी। तो कभी आसिया बीबी को कत्ल करने की बात होती है कि इसने तौहीन रिसालत कर दी, और कभी अगर सलमान तासीर साहब ये कह दें कि तौहीन रिसालत का कानून मिसयूज हो रहा है, उन्होंने तौहीन रिसालत नहीं की थी बल्कि ये कहा था ये कानून मिसयूज हो रहा है, तो फिर उन्हें कत्ल कर दिया गया और उनके कातिल को मुजाहिद बना दिया गया। तो कभी हम देखते हैं कि तौहीन रिसालत के नाम पर एक 4 साल के बच्चे के सामने एक 4 महीने की हामला खातून को उसके शौहर के साथ ईंटों के भट्टे में डाल के जला दिया गया, यानी शमा बीबी और शहजाद मसीह को। तो कभी हम देखते हैं इस पाकिस्तान में एक बच्ची के जो गलियों की सफाई करती है, उसे यह भी नहीं मालूम कि उर्दू और फारसी और अरबी में फ़र्क क्या है। उस पर एक मुल्ला ने इल्ज़ाम लगाया कि इसने कुरान की तौहीन की है। क्यों? कि उसके कचरे में बकौल उस खबीस मुल्ला के एक वर्क़ा कुरान का भी था। तो क्या वो अपने घर से लाई थी वो वर्क़ा, या किसी मुसलमान ने फेंका था? ये जो सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है इंतहाई शर्मनाक है। और याद रखें कि जिस माशरे में ये सब कुछ होता है उसकी अगली नस्लें मुर्तद निकलती हैं। याद रखें कि जिस माशरे में ये होता है उनकी अगली नस्लें इस शिद्दत के बाद दीन से निकल जाती हैं। क्या हमें शर्म नहीं आती कि हम दुनिया भर के ममालिक में जाते हैं और वहां के अफराद बग़ैर तफरीक़ मज़हब और दीन मुसलमानों को जगह भी देते हैं, और न ये कि जगह देते हैं बल्कि उन्हें शहरियत देते हैं, और न ये कि फ़कत शहरियत देते हैं बल्कि उन्हें इजाज़त देते हैं कि वो उनके कानून में मुदाखलत करें, उनकी सियासत में आएं, यहां तक कि वज़ीर बन जाएं। लेकिन क्या मुसलमान ममालिक किसी को शहरियत भी देते हैं? वजीर बनना तो बहुत बड़ी बात है, पार्लियामेंट में जाना तो बहुत बड़ी बात है। बिला तफरीक कोई मुसलमान मुल्क किसी भी हद तक मुसलमान को नेशनलिटी नहीं देता। क्या आपके सामने न्यूजीलैंड की उस वजीर का अखलाक और रवैया नहीं है कि जब मुसलमानों पे हमला हुआ तो उसने सर पे स्कार्फ रखकर मुसलमानों के साथ यकजहती का ऐलान किया? न फ़कत उसने बल्कि उसकी पूरी कौम ने। क्या आज हम मुसलमान इन मजलूम हिंदुओं और मसीहियों का साथ देने के लिए तैयार हैं? न्यूजीलैंड में मुसलमान बानियों में से नहीं थे, लेकिन याद रखें पाकिस्तान के बानियों में हिंदू भी थे और ईसाई भी थे। कायदे आजम ने एक सेकुलर पाकिस्तान चाहा था। यह दहशतगर्दी वाला पाकिस्तान नहीं चाहा था कि जहां खुद उनको भी काफिर कहा जाए, उनके मानने वालों को भी काफिर कहा जाए, और उसके बाद अहले सुन्नत के बाज़ अफराद को भी काफिर कहा जाए, और इसी तरीके से ईसाइयों पे जुल्म हो, हिंदुओं पे जुल्म हो। क्या आपको इल्म है कि पाकिस्तान के पहले वजीर कानून जोगिंदर नाथ मंडल हिंदू थे, बंगाल के थे। उन्होंने मुसलमानों को सपोर्ट किया और बंगाल आज़ाद होने में उनका एक दखल था। लेकिन जब पाकिस्तान बना तो कायदे आज़म ने तो बिला शक उनका एहतराम किया, वो पाकिस्तान के पहले वजीर कानून बने। लेकिन कायदे आज़म के दुनिया से जाने के बाद इतनी उन्होंने मुश्किलात देखी, और जब हिंदुओं के साथ कहीं बुरा हुआ तो उन्होंने एहतजाज किया और कहा कि हमें यहां पर राइट्स के साथ बुलाया गया था। लेकिन एक वक्त आया कि उन्हें पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, और 1950 को वो वापस इंडिया चले गए, और इंडिया में जो उनका हाल किया गया क्योंकि वो पाकिस्तान का नाम लेके गए थे। क्या आपको इल्म है कि पंजाब पाकिस्तान के हिस्से में कब आया? कि जब इलेक्शन हुए तो कास्टिंग वोट था किसका? एसपी सिंघा का।
کون ایس پی سنگھا کہ جن کے نام کا پاکستان میں ٹکٹ بھی بنا، دیوان بہادر ستیہ پرکاش سنگھا، کہ جو انڈیا اور پاکستان کے پنجاب کے آخری اسپیکر اور پاکستان کے پنجاب کے پہلے اسپیکر تھے۔ ہمیں ہر دین کا اور ہر مذہب کا احترام کرنا چاہیے۔ جس شدت کی جانب پاکستان اور تمام اسلامی ملک جا رہے ہیں، یاد رکھیں اسی شدت سے لوگ اسلام سے نکلیں گے۔ افغانستان میں شدت ہوئی، آپ جانتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو فقط اپنی بیٹیوں اور بہنوں یا سوشل بائیکاٹ کی وجہ سے دین کی توہین نہیں کرتے، لیکن اگر آپ ان سے تنہائی میں ملیں تو وہ اسلام پر اب اعتراض کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان طالبان کی شدت کی وجہ سے۔ یہ جو پاکستان میں شدت ہو رہی ہے، یاد رکھیں اتنی ہی شدت سے لوگ لبرل ہوں گے، اتنی ہی شدت سے لوگ ایتھیس ہوں گے، اتنی ہی شدت سے لوگ اسلام کے خلاف ہوں گے۔ یہ تمام لوگ جو اسلام کے نام سے شدت پسندی پھیلا رہے ہیں، یاد رکھیں کہ یہ کہ مسلمان نہیں ہیں بلکہ مسلمانوں کے بدترین دشمن ہیں۔ یہ جو توہین رسالت کے نام پر شدت پھیلا رہے ہیں، یاد رکھیں کہ یہ رسول اللہ کے دشمن ہیں۔ آج نہیں تو کل یہ پاکستان کو اور مختلف اسلامی ممالک کو اسلام سے دور کر دیں گے۔ ہماری درخواست ہے تمام مسلمانوں سے، اور خصوصاً حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم کے چاہنے والوں سے، کہ جس طرح سے کربلا سے شام جاتے ہوئے بعض عیسائی راہبوں نے اور عیسائیوں نے اس وقت کہ جب معاویہ کا بیٹا یزید فاسق اور فاجر اور زانی اور شرابی اہل حرم کو اسیر کر رہا تھا، ان عیسائیوں نے دختر رسول اللہ کا احترام کیا۔ آج بھی ہمیں جہاں پر بھی کوئی مظلوم ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ کسی بھی دین مذہب کا ہو، ہمیں علمی گفتگو کرنی چاہیے، اور اگر کہیں پر بھی کسی پر بھی ظلم ہوتا ہے تو ہمیں اس کی سرپرستی کرنی چاہیے اور اس کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ جو کراچی میں مسیحی نرس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز میں کہ دو نقاب پہنی ہوئی عورتیں ہیں کہ جو شکلوں سے وہابی یا دیوبندی یا سلفی نظر آ رہی ہیں، وہ جھاڑو سے بھی مار رہی ہیں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ مرد بہن کی گالی دے رہے ہیں۔ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ اور وہ خواتین دروازہ کھولنے کے لیے ان خاتون کو رے سے گالی دے رہی ہیں، جو ایک بد کرداری کے لیے گالی دی جاتی ہے۔ یہ کیسی مسلمان خواتین تھیں؟ تو ہماری گزارش ہے پاکستان سے، ہماری گزارش ہے پاکستان کی حکومت سے، تمام وزراء سے، تمام ججز سے اور پاک فوج سے کہ اس شدت پسندی کو ختم کریں۔ اور اگر آپ کو کوئی بھی ملا یہ کہے کہ یہ دین ہے، تو یاد رکھیں کہ جس ملک میں بھی، جس جگہ بھی یہ شدت پسندی ہوتی ہے، اس کا اگلا مرحلہ بے دینی ہوتی ہے۔ کل تک کہنے والے یہ کہتے تھے، کارل مارکس نے کہا ریلیجن از دا پیوم فار دا پیپل۔ یاد رکھیں ہماری اگلی نسلیں کہیں گی ریلیجن از دا پوائزن فار دا پیپل لائف، کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی اسلام کی شدت نظر آتی ہے۔ اسلام کی شدت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے نظر آنے لگی، جب ان کی آل کو قتل کیا گیا، جب ان کے اصحاب کو قتل کیا گیا، خصوصاً حضرت مالک ابن نویرہ کو قتل کیا گیا، ان کی زوجہ کی عزت کو لوٹا گیا، ان کے سر کو کاٹ کے اینٹوں کے طور پر کھانا پکانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ پھر ہم کبھی دیکھتے ہیں یہودیوں میں شدت پسندی، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں خود کرسچن میں بھی شدت پسندی تھی، ہندوؤں میں شدت پسندی نظر آ رہی ہے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بدھسٹ میں شدت پسندی نظر آ رہی ہے۔ ان تمام شدتوں کا جو اینڈ ہوگا، یاد رکھیں وہ تمام ادیان کے خلاف ہوگا۔ اگلی نسلیں چاہے یہودیوں کی ہوں، عیسائیوں کی ہوں، بدھسٹ کی ہوں، کنفیوشس کی ہوں، ہندوؤں کی ہوں، مسلمانوں کی ہوں، یاد رکھیں وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں دین نے، یعنی ان تمام ادیان نے سوائے خون خرابے کے کچھ نہیں دیا۔ ہم سب کو چاہیے کہ اگر دین کا دفاع کرنا ہے تو ہم سب دیندار رحمت کا جلوہ دکھائیں۔
قتل عام کا جلوہ نہ دکھائیں۔ اور ایک بات میں بیان کروں کہ جو توہین رسالت کی بات بعض دفعہ بعض نان مسلم کے ساتھ ہوتی ہے، اس کی ایک وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب انہیں تبلیغ کی جاتی ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ تو آپ تو ان کے نقائص بتا رہے ہیں، لیکن جب وہ آپ کو آپ کے نقائص بتانا شروع کرتے ہیں چاہے وہ بے شک غلط ہوں تو آپ کہتے ہیں انہوں نے توہین کر دی۔ آپ کو آفت کیا آئی انہیں تبلیغ کرنے کی جب آپ سن نہیں سکتے؟ ہماری ذمہ داری ہے اگر کسی دیندار کو کسی بھی دین کے ماننے والے کو اگر ہم تبلیغ کرتے ہیں، اگر ہم اسلام کی پازیٹیو چیزیں بتاتے ہیں، اگر اس کے دین کی نیگیٹو چیزیں بتاتے ہیں تو دوران ڈسکشن ہم میں بھی اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ اگر وہ ہمیں اسلامی پرسنالٹیز کی کوئی ویک پوائنٹ بتائے یا اسلام کا ویک پوائنٹ بتائے تو ہم سنیں اور سننے کے بعد لاجیکلی جواب دیں۔ یہ جواب کافی نہیں ہے کہ تم نے اسلام کی توہین کر دی، واہ ویلا، تم نے رسول اللہ کی توہین کر دی، واہ ویلا۔ اور بلا تکلف اس بات کو ہم دوبارہ بتائیں کہ جتنی توہین رسالت صحائف ستہ میں ہے اتنی توہین رسالت دنیا کی کسی بھی کتاب میں نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے کہ تمام ادیان کو اس بات کی جانب دعوت دیں کہ اپنے نظریات کو لاجیکلی ڈسکس کریں، شدت پسندی کے ساتھ ڈسکس نہ کریں۔ اور پھر گزارش کرتے ہیں ہم تمام پاکستانیوں سے، خصوصاً اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں سے، کہ ہمیں اسلام کا پیغام یہ ہے کہ ظالم کی مخالفت کریں، مظلوم کا دفاع کریں، اور یہی پیغام اسلام جو پیغام تھا قرآن کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہی تھی آخری وصیت مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ ہر ظالم کے تم لوگ دشمن ہو اور دشمن رہنا، اور ہر مظلوم کے طرفدار رہنا، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ بدھسٹ ہو، چاہے وہ کنفیوشس ہو یا جین ہو یا کسی بھی مکتب کا ہو یا حتیٰ ایتھیسٹ ہو۔ اگر کوئی ایتھیسٹ بھی ہو جائے تو لاجیکلی اس سے ڈسکس کرو اور اسے رحمت للعالمین کی جانب دعوت دو، لیکن رحمت کے پیغام سے۔ یہ شور شرابہ اور قتل عام یہ اسلام کے لیے اور پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ تمام ادیان کے پیروکاروں کو صحیح طریقے سے پیغام پہنچانے اور خصوصاً تمام مسلمانوں کو رحمت للعالمین کی رحمت کا جلوہ بکھیرنے اور رحمت کی تعلیم پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔